مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا. ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں. یہ حج یہیں ہوگا، نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی، حج انڈیا میں نہیں ملے گا. تو جو یہاں ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے، روزہ بھی انڈیا میں ہے، زکوٰۃ بھی انڈیا میں، وہ ہم دیکھ لیں گے، یہاں برباد کرنے نہیں آئے. بتاؤ عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی چھوڑ دی. 3 دن تک عثمان غنی کے بعد 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا، تو 3 دن تک قاتل عثمان ہی مصلی پہ کھڑا رہا. تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی چھوڑ دی. کیا صحابہ کو مسجد نبوی کا ثواب نہیں معلوم تھا؟ یہ جو تم کہتے 50,000 کا ثواب ہے، 50,000 کا ثواب ہے، ابے امام نہیں دیکھے گا؟ تو امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے. یہ تو سنیوں کا مقدر ہے جو سنت صحابہ پہ عمل کر رہے ہیں. اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے. بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں، پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا ہم نام لیتے ہیں مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے. تو لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا. تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کم بخت ایمان کے قاتل ہے، یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے. یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گے. ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم مسلمان ہیں. انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، اور جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس میں کفر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. وہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ہیں نہیں، وہ اس لیے ہو گئے کافر. تو مسلمان کی ابتدا کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے. میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات. ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے، اور 2 کتے بھی ہیں اس میں. وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں. سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے. میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے. ہر جگہ یہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ سب کے پاس یہ مسائل آتے ہیں اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. جماعت کا ثواب چلا جائے گا، سنی مسجد نہیں ہے، جمعہ کیسے پڑھے؟ محترم حضرات، بالفرض اگر آپ کو سنی امام کہیں ملے ہی نہ تو نہ آپ کے اوپر جماعت واجب ہے، نہ جمعہ واجب ہے، نہ عید واجب ہے. خاص کر کئی لوگ میسج کرتے ہیں سعودی سے، کویت سے کہ حضرت یہاں سنی مسجدیں نہیں ملتی، ہم جمعہ کیسے پڑھے، عید کیسے پڑھے؟ تو ہمارا سمپل سا جواب، امام سنی نہیں تو نہ جماعت واجب، نہ جمعہ واجب، نہ عید واجب. We don't recommend using anything Wahhabi. Even what they say is
sunnat, there must be something crooked in that. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته فبايعه الناس وقبلوا بيعته. ولما توفي امتنع الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه البايعة عن بايعة لشبهة عرضت لهم، كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة يزيد بيعة شرعية وبيعة أخذت له في حياة أبيه وأعطاه المسلم الأمر الانتهى ما بالتمحيص الآن والتفايدة، لكن أعتقد أن يزيد بن معاوية بيعته بيعة شرعية. قلت ابن الحسين أقطع ما أخطأ أو يتقدم الآن عند الموضوع. على السنة والجماعة عقيدتهم وجوب الانقياد لمن بويع، وأن من بويع واجتمعت الكلمة عليه وجب على الجميع السمع والطاعة له، وحرم الخروج عليه. حرم الخروج. الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنا ما نعرف أن مثل ذات العدل. لما قلت السؤال نقول الحسين رضي الله عنه وأرضاه في خروجه كان الأمر خلافا ما يريد، وكان عدم الخروج هو الأولى والبقاء هو الأولى، والدخول فيما دخل الناس هو الأولى، لكنه غرر فيه إن العراق كلهم معه
and she reads Salah behind Imam there, and you said, do you read behind those people? And I'm quite actually bamboozled. I mean, what we meant to do? What do we go there for? So you go there to pray Salah behind their Imams, do you? Well, when we go to Mecca or Masjid Nabawi, and we would like to pray, and are we not supposed to pray behind them? Well, according to many scholars of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Alhamdulillah, I am from Ahlus Sunnah wal Jama'ah. interesting, that's very interesting, but according to many scholars, leading scholars, Akabir ulama of the Ahlus Sunnah, distinguished scholars of the Ahlus Sunnah who are Sahihul Aqidah, not the ones who are, the give and take, the ones who are, extremist Ahlus Sunnah wal Jama'ah. When I say extremist, I mean in Aqidah. You're not supposed to compromise with Aqidah. And you're not supposed to pray behind Bad Aqidah. And this is evidence and substantiated by the Quran and by the Hadith Mubarakah. And there is a catalogue of evidence. And those people down there, they believe you, if you are from the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, as a mushrik. Because you seek help from others. Any person who seeks help from someone else, in their view, is a mushrik. So they don't even include you in their Jama'at. So if you want to still pray namaz behind them, brother, then it's going to be of no use to you. It's going to be futile to you, but then that's your own amal. Are you still there? I think we've lost the caller. As a servant of deen, as a khadim, adna sa khadim, mamuli sa khadim, of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, according to my humble view, it is not permissible to pray salah behind those people. And they don't even include you, and they don't even regard you as a Muslim. What we believe of them, we will look at that later, but they don't even include you in the Jama'at. Because in their view, you just said you're Ahlus Sunnah wal Jama'ah, they regard you as an idol worshipper, as a person who is a mushrik. So if you still have love for them, and you're so passionate in praying salah behind them, then this is your own amal. But as far as I'm concerned, I have a zimmedari, I have a responsibility to strive to guide the Ummah Muslimah who ask me the questions in the light of the Quran and Hadith. And if I am wrong, by all means, correct me. Those who are more learned, the ulamas, correct me. I will humbly apologize and I will acknowledge my mistake if I am wrong. But our leading scholars, those who are Sahihul Aqidah, who follow the Maslak Haq Ahlus Sunnah wal Jama'ah, who are Alim Ba'amal, and the ulama mutakallimin, the ulamas who are leading ulamas in Aqaid, they are quite unanimous. There is no second opinion. They have categorically and definitively said that salah behind them, the Najdi ulama, the Wahhabi ulama, is invalid. It is not just invalid, it is guna. It is a sin to pray behind them. And in Haramain Sharifain, the sin is multiplied. 100,000 times one guna is equal to 100,000 in Masjid Haram in Makkah al-Mukarramah. So if you want to take that guna on your shoulders, that's up to you, brother. I certainly don't. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Muhammad Farooq, Muhammad Asif. Muhammad Farooq? Ji. Right, okay. Look, I myself is Ahl Sunnat wal Jama'ah Muslim, I'm Ahl Sunnat wal Jama'ah, Yeah. Can you hear me? I can hear you, go ahead. And I'm Deobandi, I'm Deobandi. You are the Barelvi, Am I right or wrong? Yes, well, if you want to call us, you people call us Barelvi, but we're Sunnis. I think yourself you call Barelvi. I don't call yourself Barelvi. Brother, I am proud to be Barelvi. Okay, right. Okay. My question to you, you just comment on the person who asked a question about regarding when they go. What is your question? What is your question? I'm just trying to tell you. My question is, you said to him, you give the fatwa that you can't pray behind in Masjid al-Nabawi or in the Makkah Muazzama behind the Imam. Now all Mufti Ikram, I know the Muhaqqiqeen, Mufakkireen, they all Muhaddiseen, Mujtahideen, they go to Makkah and they pray behind the Imam. Now you just mentioned it, it's a kuf, so you can't pray behind them. Now, how can you say that? Because when Ahl Sunnat wal Jama'ah Aqidah is that all Muhaqqiqeen, Mufakkireen, Muhaddiseen. No, listen, brother. Jazakallah for your call. That is your
so-called Ahlus Sunnah wal Jama'ah. You are not Ahlus Sunnah wal Jama'ah. You just said you are Deobandi. Yeah? So Dev ko band karne wale to tum ho. Yeah? So you are Deobandi. How can you, this is why I say that our respectable viewers and listeners who are truly and genuinely from the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, they've got to be very careful from people who are sheep in wolves' clothing. You know, who are wolves, sorry, in sheep's clothing. Yeah? جو شیپ کا لباس اوڑے ہوئے ہیں بیڑیے کا, لیکن در حقیقت وہ بیڑیا ہے. So this is what these people are, that they claim to be Ahlus Sunnah wal Jama'ah, and then they take our innocent, simple Muslims for a ride and say that, look, the muhaqqiqeen, the muhaddiseen, the mufassirin, who? The Ahle Batil. The ones, and what does the Quran say? وَقُلْ جَالْ حَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. اے محبوبہ فرما دیجئے کہ جب حق آیا تو باطل نیست اور نابود ہو گیا. That when the truth came, then the batil, the falsehood was destroyed, because batil innal batila kana zahuka. The batil, the falsehood in its nature is destroyed. Yeah, that's its nature, that it is going to be destroyed. And the true Ahlus Sunnah wal Jama'ah or the Barelviyun. And we can prove that, and we have proved that in munazaras, in debates with these people. Yeah, they've got no proofs. They haven't got a leg to stand on. They haven't even got the weakest, they've got no dalil at all. They are those people who did not even exist before 150 years or 200 years ago. Yeah, and this is their hypocrisy of the highest. That that they claim to be Ahlus Sunnah wal Jama'ah, but in reality they're not Sunnis. Yeah, he just said the truth about himself, that I am Deobandi. So a Deobandi is not a Sunni. The Sunnis are those people who believe correctly in the articles of Iman, who believe in the excellencies that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who believe in Rasulullah as alive, as hadir or nadir and mukhtar, who believe in Rasulullah having ilm ghaib, who believe in calling out to Rasulullah duro nazdeek se, and believe that he is able to hear us duro nazdeek se with the power given to him by Allah. And we can prove this from the Quran and the Hadith. From the Quran, and we can prove it from the Quran. The Hadith is a secondary source, that's the primary source. And as I said, that the Ahlul Haq, who are the true, the genuine Ahlul Sunnah wal Jama'ah, they do not pray behind such people. Yeah? As soon as you have realized what their Aqidah is, just because they've got qabza on Haramain Sharimain, it doesn't mean to say that they are Ahle Haq. No, because when for 500 years there were idols inside the Kaaba itself, in the Baytullah, and it was under the occupation of the mushrikun. So you're going to say that they were Ahlul Haq because they had occupation? Yeah, all they've got is the intizam. Allah is using them. Yeah, they are being used for whatever reason, whatever hikmah, some things which I cannot say because I'm on television. Yeah, but they are being used. Not because, it doesn't mean to say that they are on haq. They are not on haq. Yeah. That Yadullahi alal Jama'ah, and the Jama'ah, the Ahlus Sunnah wal Jama'ah are those Muslims who believe correctly in Islam. And we are the Sewad-e-Azam, we are the majority. We only have the awliya kiram among us. So we are the ones who are upon the haqq, and the living proof of the awliya kiram that they are only among the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. My teaching classifies me as a Wahhabi. So anyone who talks ill about Wahhabism or Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab or his books, he is someone who's deviant. Lanat mahluk.